بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان فوج کے رحم و کرم پر جانے والے ہیں۔ کچھ دیر میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ بابو جیل میں ہے مکمل طور پہ، ریل میں ہے، یا اس کرۂ ارض سے یا اٹھا ہے۔ اللہ معاف کرے، بہت سیریس آج کا دن ہے، بہت سیریس ہیئرنگ ہے جو کچھ دیر میں شروع ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ میاں نواز شریف کا تذکرہ نہ کریے، بہو جی تے گل تے نہ بن دی۔ میاں نواز شریف کا جلسہ ہوا، جلسے کو کامیاب بنانے میں جن لوگوں نے رول پلے کیا نا سر، ان میں بہت سارے نام ہیں۔ ویسے تو میرا خیال ہے کہ ہر بندے نے بہت اچھا رول پلے کیا اور پوری ایک ٹیم ورک جو ہے نا وہ نظر آیا، لیکن ہم چونکہ میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں اور ہمیں اپنے سے ریلیٹڈ لوگوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے، زیادہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ سانو بھائن کیڑا جڑا نا بہتی لفٹ کرا رہے ہیں، یا یہ ہے کہ ہمیں اچھے طریقے سے چیزوں کو ہمارے ساتھ مینج کون کرتا ہے۔ اگرچہ مسلم لیگ نون کا ماضی میں یہ جو ریکارڈ ہے کافی خراب ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کی بیٹ کور کرتے رہے ہیں، یہ میں بذات خود کرتا رہا ہوں۔ جاتی عمرہ کے باہر شدید گرمی، پانی دا گلاس نہیں سی ملتا، ایک وہاں پر کولر لگا ہوتا تھا، وہ دا کنیکشن کٹے گیا سی پائے، ٹھیک ہے، تے پانی نہیں سی آندا، وہ ریکویسٹ کی کئی بار، پانی نہیں آیا۔ مال ٹاؤن 180 ایچ کے باہر کھڑے ہو کر تمام رپورٹرز باقاعدہ با جماعت احتجاج کرتے تھے کہ سر جی سانو اندر ہی بھالو کتے، ایڈی گرمی ہے، برسات ہے، سردی ہے، سر کوئی نہیں سی باندا، نہ وہ پانی پوچھتا سی، بلکہ الٹا یہ ہوتا تھا کہ وہاں پر کھڑے گارڈ جو ہیں وہ اکثر رپورٹرز کو یعنی کہتے ہیں چل گئے ہو، باقاعدہ طور پر کئی بار دھکم پیل ہوئی ہے اور رپورٹرز کے ساتھ بدتمیزی کی گئی۔ یہ ان کا ریکارڈ ہے، جو سچ ہے نا بہو جی میں دساں گا۔ اب یہ ہے ان کا ماضی۔ میری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ کل جس لئے سی جاواں گے تو این جی ہوئے گا۔ میں اور امداد سوبرو تھے اور ہم دونوں اس بات پر متفق تھے کہ ساڑھے نال این جی ہوئے گا۔ ساڑھے نال سے مراد ہے میڈیا، جائیں گے تو میڈیا چیکا مار رہے ہوئے گا۔ اچھا کمال یہ ہوا کہ میں جب وہاں پر گیا تو میڈیا چیکا نہیں سی مار رہا، بلکہ میڈیا والے جو ہیں وہ بڑے آرام سے کھڑے تھے۔ کوئی ادھر کھلوتا جو بیچارہ سگریٹ پی سکتا سی، جس کی صحت اچھی پائے نو پیندا ہے، ہوں ساڈی صحت نہیں اچھی، اسی کی کریے، تو وہ سگریٹ پی رہے تھے۔ کوئی جو ہے جو اپنی ڈیوٹی تھی وہ نیچے اتر کے ایک سٹیج جگہ بنی ہوئی تھی، وہاں پر وہ بیپر دے رہے تھے۔ کسی کو میڈیا کے سٹیج کے اوپر سے بیپر دینے کی یا کچھ بھی ایز لائیو وغیرہ ریکارڈ کرنے کی اجازت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا ہوا یہ کہ ہمارے ایک دوست ہیں قمرالزمان بھٹی صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ بٹ صاحب میرے ساتھ یہ آپ ایک ایز لائیو کر دیں گے، تو میں کر دینا، کیڑی گل ہے۔ لیکن وہ مجھے اچھا یہ نہیں پتا تھا اس بات کا کہ یہ جو ہے جو ایز لائیو ہے یہ یہاں پر منع ہے، سچی بات یہ ہے۔ تو میں اس کے ساتھ ایز لائیو کر رہا تھا، پٹی کو پتا تھا، پٹی نے اپنے لوگ استادی لائی کہ منہ پرلے پاسے ہے، ٹھیک ہے، وہ تو یہ جو ہے نا میں کر لوں گا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اس دوران میں جو عظمہ بخاری ہیں، میں ویسے انہیں ہمیشہ عظمہ کہتا ہوں کیونکہ جب سے میں انہیں جانتا ہوں تب وہ عظمہ ہوتی تھیں، اب وہ عظمہ ہو گئی ہیں، یعنی ان کا نام عظمہ ہے۔ مجھے یہ انکشاف جو ہے یہ میرا خیال ہے کوئی کافی عرصہ پہلے ہی ہو گیا تھا، پر میرے منہ تے نام عظمہ ہی چڑھیا ہے، تو میں انہیں یہی کہتا ہوں ان کی مہربانی ہے کہ وہ میرے کہے کا برا نہیں مانتی۔ تو انہوں نے جو ہے آ کے درمیان میں نا کھڑی ہو گئی، گوہر 1 منٹ رک جا، اور انہوں نے پٹی کے اوپر چڑھائی کر دی کہ جب سب کو اجازت نہیں ہے تو کس چکر اچ۔ تو بٹی صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا۔ عظمہ بخاری صاحبہ نے بہت اچھا میڈیا کو مینیج کیا۔ کارکن اوپر آتے تھے، وہ کارکنوں کو نیچے اتارنے کے لیے اپنے جو وہاں پر ان سے ریلیٹڈ سٹاف تھا ان کو کہتی تھیں، اور پانی سر نہیں ختم ہوا، پھر پانی ملتا رہا لوگوں کو۔ میں آپ 2 باری پانی پیتا ہے، پائن گرمی لگ رہی تھی، حالانکہ ویسے موسم اچھا لگتا ہے، لیکن جس تھی ٹر کے جاؤ نا 4 کلومیٹر بہو جی، کیونکہ رکشا جاتا ہی نہیں تھا بہو جی، وہاں پر کنوینس جا ہی نہیں سکتی تھی کوئی، آپ کو پیدل ہی جانا ہے۔ یعنی داتا صاحب تو اگے کچھ نہیں جا رہا سی، اور داتا صاحب تک جانا بھی عذاب سی، وہ بھی آپ موٹر سائیکل پہ کسی طرح پہنچ سکتے تھے، تو اس کے بعد آپ نے پیدل ہی جانا ہے۔
یا پیچھے سے اگر آپ آئے تو بادامی باغ تک کہانی مک جاتی سی، اگوں تسی پیدل ہی جانا. تو جو بندہ اتنا چل کے جائے گا انہوں پیاس تے لگے گی. تو عظمیٰ بخاری نے بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو مینیج کیا. وہ سٹیج پر نہیں تھی، وہ بولے سٹیج پہ نا، اسی لیے میرا خیال وہ لوگوں کو نظر نہیں. وہ ہمارے ساتھ یہاں پر جو میڈیا کا سٹیج تھا وہاں پر تھیں، اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو نہ صرف مینیج کیا بلکہ ان کے اپنے پارٹی کے بہت سے لوگ ان سے ناراض ہو گئے. تو وہ کہتی جی میں کیا کروں، آپ ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہے، میرے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ مجھے جو ڈیوٹی ملی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے جو ظاہر چیف آرگنائزر ہیں، تو میں تو وہ کروں گی. تو وہ وہاں پر کھڑی نہیں. اچھا ہوا یہ کہ میں نے پتہ نہیں اس بات کا تذکرہ کیا کہ نہیں کیا، اچانک میری نظر پڑی جس کو میاں نواز شریف اور مریم نواز جو ہیں وہ آپس میں ملے. تو وہ ایک جذباتی منظر تھا، اور اس جذباتی منظر میں جو بھی درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، جو بھی باپ بیٹی کے تعلق کو جانتے ہیں، جن کے نزدیک انسانی جذبے اہم ہیں، وہ سر اس منظر کو ابھی بھی اگر آپ وہ تصویر دیکھ لیں تو آپ کا دل جو ہے نا وہ ایسے کر کے ہو جاتا ہے کہ یار واقعی. اور پھر خاص طور پہ تب بہت مجھے فیل ہوا جب میاں نواز شریف نے کہا کہ جب میں گھر آتا تھا تو میری والدہ اور میری بیگم دونوں میرا استقبال کرتی تھیں، لیکن اب میں گھر جاؤں گا آج تو دونوں نہیں ہوں گی. اور یار بڑا ایک نا کرب تھا ان کی بات میں. مجھے یہ بات بار بار یاد آتی ہے. میں ذرا تھوڑا جا یوں سمجھ لیں کہ بہت جذباتی یا کریکٹر کہہ لیں، لیکن جو مجھے فیل ہوتا ہے وہ میں کہہ دیتا ہوں. تو اس سمے، اس وقت، اس لمحے، اس پل میں سارے لوگ جو ہیں ان کی طرف دیکھ رہے تھے، اور بہت ساری خواتین، بہت سارے مرد جو نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں اور میرے ذاتی تعلق میں ہیں، بلکہ پیپلز پارٹی کے بھی بہت سارے خواتین اور مرد، انہوں نے مجھے میسیج کیا کہ یار میاں نے رواتا پڑھ گیا گل کر کے. تو جو میں نے دیکھا تو یہ عظمیٰ بخاری مجھے دکھائی نہیں تھی. وہ پتہ لگا کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ جڑی نا وہ رو رہی ہیں ایک سائڈ پہ. میں پریشان سا ہو گیا، میں کہا یار اسے کیا ہوا. تو میں نے پوچھا، میں خیر ہے. تو مطلب ظاہر ہے اتنے سارے مردوں کے اندر آپ کھڑے ہوں تو ایک بندے کو فوری طور پہ آتا ہے نا کہ کوئی ایسا بات تو نہیں. انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، وہ آئی ایم اوکے. تو میں کہا پھر خوشی دے آنسو نے. تو اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بس تم جاؤ. تو مطلب یہ تھا کہ وہ اس منظر میں وہ اتنی زیادہ انوالو ہو گئی تھی. ایکچولی اس کا جو ہے نا مریم نواز کے ساتھ ایک جو تعلق بن گیا ہے میرا خیال عظمیٰ بخاری صاحبہ کا، وہ کافی جذباتی ہے. تو وہ اپنی لیڈر کو جب روتے دیکھتی ہے تو وہ ویسے بھی کافی جذباتی قسم کی خاتون واقعہ ہوئی ہیں، تو وہ جذباتی ہو گئی. تو انہوں نے بہت اچھا مینیج کیا. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ منظر پہ نہیں آئیں. اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے وہ مثلا میں نے پرویز رشید صاحب کو مس کیا. پرویز رشید صاحب سٹیج کے اوپر کہیں دور تھے، مجھے دکھائی نہیں دیے. پرویز رشید صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے یہ جو نواز شریف کا ساتھ دینے کا اور نواز شریف کے ساتھ موڈے نہ موڈا لا کے کھلون دی بہت بھاری قیمت ادا کی ہے. ان کو نااہل کر دیا گیا سر. وہ پیسے لے کے پہنچے کہ جناب میرے تے تسی پیسے پائے رہنا، میں کسی دوست کو پھاڑ لینے، میں آ گیا ایلو پیسے لے لو. ان کا نہیں لینے. بابا ڈیم علی سرکار کیا کہہ سکتا بندہ. اور جنرل فیض کے کرشمے وہ چل رہے تھے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے دکھائی نہیں دیے. وہ پتہ چلا ہے مجھے آج کو سٹیج پر تھے، تھوڑا سا پیچھے ہو کے بیٹھتے. ویسے بھی وہ تھوڑا سا ہٹ کے رہنے والا آدمی ہے، زیادہ پبلک میں گھلتے ملتے نہیں، لیکن مطلب ایک بہت اچھے انسان اور بہت اچھے وہ ایک نظریاتی آدمی ہیں. تو اور بہت سارے لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا. اسی طرح سے وہ جو ہیں اپنا مریم اورنگزیب صاحبہ، اگرچہ وہ کبھی فون نہیں اٹھاتی بھاجی، زندگی کبھی نہیں فون اٹھایا انہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے بہت اچھا مینیج کیا. اور بہت سارے خواتین مرد جتنے کی بھی ڈیوٹی لگی. میں نے خواجہ عمران نذیر کا ذکر نہیں کیا، بلال یاسین کا ذکر نہیں کیا. آپ یقین کریں کہ بلال یاسین واحد آدمی تھا جو یہ کہتا تھا، مسلم لیگ نون کے جتنے لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا ہے، جن کے ساتھ میں رابطے میں تھا، کہ پاجی بہت بندے آن گئے، واحد آدمی تھا جو بلال یاسین تھا جو کہتا تھا. اچھا وہ اس لیے کہتا تھا کہ ادھر منار پاکستان ہے، سڑک کراس کرو تو بلال یاسین کا حلقہ ہے. اور منیمم بندے جو میرا خیال ہے کہ یہ بلال یاسین اور
جو خواجہ عمران نذیر اور رانے مشہود کو میں نے دیکھا، یہ 3 بندے میں ہر حل میں لا کے نا لاہور دے وچوں کم از کم کو 20,000 بندہ 15 تو 20,000 بندہ جو ہے نا ان کی قیادت میں وہاں پہ انٹر ہوا ہے. ٹھیک ہے، کافی انہوں نے پرواں قسم کا کام کیا. یہ باتیں میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب چونکہ مسلم لیگ نون کے اقتدار کے دن دکھائی دے رہے ہیں سب کو، ویسے تو انہیں سارے نہیں گردنا جو سریے نہیں گاڑ رہے گے اور مزید آ جائیں گے، لیکن بھولنا نہیں چاہیے جن لوگوں نے آپ کا برے وقت میں ساتھ دیا ہو اور پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہوں، ان کو سر ضرور یاد رکھنا چاہیے. یہ باتیں ریکارڈ پہ رکھنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کل کو جب کبھی کسی کو یاد دلانا ہو تو تسی کہہ سکتے ہو گوہر بٹ نے گواہی دیتی سی. اور میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. میں جو سوچتا ہوں جو دیکھتا ہوں وہ بول دیتا ہوں، بس یہ اچھی بات بھی ہے اور بری بات بھی ہے. تو کوئی گل نہیں، خیر ہے، جنہیں راضی ہونا راضی ہوئے، جنہیں ناراض ہونا ہو جائے. بس میں اس بات کی پرواہ کیے بغیر بولتا ہوں. خیر، اب میں آپ سے گزارش کروں گا، جو میں نے کہا نا کہ عمران خان کا جو ہے فوج کے رحم و کرم پر جو معاملہ ہے سر، وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کا ٹرائل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. کہاں؟ فوجی عدالتوں میں. اب فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے حوالے سے ایک پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے. اس پٹیشن کی سماعت اب سے کچھ دیر بعد جب آپ کا ولاگ آئے گا، یہ 11 ساڑھے 11 بجے شروع نہیں تھی، وہ ہو جائے گی. اور اس میں جو ہے یہ معاملہ زیر بحث ہے کہ کیا سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. جو آرمی ایکٹ ہے 1952 کا، اس میں ترمیم ہو چکی ہے اور اس کے تحت یہ کام ہو سکتا ہے، جو ترمیم کے بعد قانون موجود ہے. وفاقی حکومت کا یہی کہنا ہے. انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک درخواست دی ہے سپریم کورٹ میں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب، بلکہ آگاہ کیا ہے، درخواست ہی نہیں ہوتی ہے ظاہر سپریم کورٹ نو آگاہ. اور میرا مطلب ہے کہ یعنی سپریم کورٹ کی تو عزت تقریر ہی کی جا سکتی ہے نا. تو درخواست دے کے ان کو بتایا گیا ہے کہ سر معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر وہ جو ٹرائل ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور اس ٹرائل میں کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا آپ کا وہ اس سے مشروط ہوگا. مثلا اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی کہ سویلین عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا سویلینز کا، تو پھر سارا ٹرائل ختم، انہوں کہانی نہیں، کیونکہ سدھا اسی سویلین عدالتوں میں چلے آئیں گے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب ہو سکتا ہے تو پھر ٹرائل چلتا پہ، تاکہ جسٹس جو ہے وہ اس میں تاخیر نہ ہو، تو ٹرائل چلتا پہ بھائی، چلا دیں گے پھٹ کے. تو یہ انہوں نے بتا دیا. لیکن اس میں ایک بہت زیادہ جو ڈیولپمنٹ ہے مزے کی، وہ یہ ہے کہ 9 ملزم ایسے ہیں 9 مئی کے واقعات کے اندر جنہوں نے سپریم کورٹ میں یہ درخواست دے دی ہے کہ حضور بات یہ ہے کہ ہمیں فوجی عدالتوں میں ہونے والے اپنے ٹرائل پر مکمل اعتماد حاصل ہے. سر اے دیکھو، یہ ہے کام کہ پہلی بار ہوا ہے کہ تحریک انصاف کے ایسے لوگ منظر عام پر آ گئے ہیں جنہوں نے کہا ہمیں مکمل اعتماد حاصل ہے، اور وہ جناب ایک درخواست دے کے پارٹی بن گئے ہیں. اچھا، اب وہ بھی ظاہر ہے اس میں سنا جائے گا. یہ جو بینچ ہے نا سر، اس کی جو سماعت ہے وہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں ان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ ہے. اس میں جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہیں، جسٹس مزار علی اکبر نقوی ہیں، اور جسٹس عائشہ ملک صاحب ہیں. تو یہ 5 رکنی بینچ میں سے ایک جج صاحب ہیں جو صرف مطلب ہے کہ پرلے پاسے کے سمجھے جاتے ہیں، باقی 4 تو ہیں ان کو خام خیال کہا جاتا تھا. میں ویسے اس آئیڈیا کے ہمیشہ خلاف رہا ہوں، یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال وہ سماعت کریں گے اور اس سماعت کے نتیجے میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ منظر عام پر آ جائے گا. عمران خان اس میں اس طرح سے اڑے ہوئے ہیں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں نا، اس کے اندر 14 میں سے 10 کیسز میں استغاثہ نے عمران خان کو قصوروار قرار دیا ہوا ہے سازش مجرمانہ کرنے کا ریاست کے خلاف 120 اور 122 بھی. ٹھیک ہے سر. تو بھائی نا بڑا سیریس میٹر ہوتا ہے، زندگی موت کا معاملہ ہوتا ہے، اور عمران خان کی زندگی موت کا جو فیصلہ ہے نا، اب وہ فوج کے رحم و کرم پر، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فوجی عدالتوں میں چل رہا ہے. حاضر سرورت فوجی کر رہے ہوں، وہ وہاں پر جو ہے وہ ریٹائرڈ فوجی نہیں پائے ہوں، حاضر سرورت
جو ہوتے ہیں وہ ان کے جو بھی یعنی اب وہ کرنل ہوں بریگیڈر ہوں مجھے اس بارے میں نہیں علم لیکن وہ اس کی سماعت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے رحم و کرم پر آ گیا پائیں زندگی موت کا فیصلہ. اور یعنی اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ نہیں جناب یہ سویلین عدالتوں میں ہوگا تو وہ پھر معاملہ روٹین کی جو عدالتیں ہیں اس کے اندر آ جائے گا. پوری کی پوری پی ٹی آئی اور پی ٹی کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں مثلا پیپلز پارٹی کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ سویلین عدالتوں میں کیس چلنے چاہیے سویلینز کے, فوجی عدالتوں میں نہیں چلنے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ان کا ایک موقف ہے. اصولی بات تو ایسی بنتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ چونکہ اب سپریم کورٹ میں چلا گیا اور وہاں پر اکثریت بھی اس بینچ میں ان جج صاحبان کی ہے جو جن کے بارے میں یہ گمان ہے کہ ہم خیال گروپ کے لوگ ہیں تو پھر فیصلہ جو ہے وہ ایسے ہی آنا چاہیے نا. جیسے میں آپ سے عرض کروں کہ دنیا بھر میں جو فوجی عدالتوں کے اندر سویلین کے ٹرائلز ہیں نا ان کو پسند نہیں کیا جاتا اور لیکن یہ ہے کہ ایسا بھی کبھی نہیں ہوتا دنیا میں کہ اگر آپ کو کسی بات پہ غصہ ہو تو آپ جا کے فوجی چھاونیوں اوپر حملے کریں اور جو کیا کہتے ہیں آئی ایس آئی کے دفاتر کے اوپر حملے کریں, حساس تنصیبات جہاں پر لگی ہوں وہاں پہ جا کے آگ لگائیں, کور کمانڈر ہاؤسز کو جلائیں, تو اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ سویلین عدالتوں میں کیس نہیں چلتے. پھر وہ پائن فوجی عدالتیں چل دے نے کیونکہ تسی فوج دے دائرہ اختیار چ وڑ گئے ہو. تو ایسا بھی ہوتا ہے. اب ایک یہ کیا کہتے ہیں کمپلیکس صورتحال ہے مگر ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر زیر سماعت ہے اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے بہتر تو قانون کی تشریح میرا خیال ہے کوئی نہیں کر سکتا. تو بس کچھ دیر میں مجھے لگتا ہے کہ فیصلہ شاید آج ہی آ جائے گا تو پتہ لگ جائے گا پائن کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کا فیصلہ وہ ایک فوجی قلم کرے گا یا ایک سویلین جج کا بال پین کرے گا. اے پائن جو ہے نا مطلب کچھ دیر میں بس ہو جائے گا معاملہ. تو یہ میرے پاس اطلاعات تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.